ایک ہی سوال ہے دونوں، چونکہ انسداد دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے جو رکاوٹیں ہیں، ایک تو افغانستان کی بات ہو رہی ہے، پہلے اس کا ساتھ لنک دے دوں کہ افغان طالبان رجیم آج اس پریسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک غیر مبہم انداز میں ہم نے پاکستان نے ان کو اپنی کتاب سے فارغ کر دیا ہے. ہم نہیں مطلب ان کی پالیسیز ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ افغانستان کے جو عوام ہیں یہ ان کا حق ہے وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے تو ہم افغان طالبان رجیم کو فارغ کرنے کے اس عمل کو حمایت کریں گے، لا تعلق رہیں گے، پاکستان کی کیا اس کی پالیسی ہوگی؟ دوسرا سر، جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہماری جو ایفرٹس ہیں اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت سے ہٹ کے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے جو کلپس بھی سنائے ہیں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، اور وہ تو میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ تو شاگرد ہیں، اصل گورو تو اور ہیں ان کے. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہے ان کا ذکر آج تھوڑا کم ہوا ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے سیاسی عمل ہے، آپ نے تو صرف نشاندہی کرنی ہے اور وہ کر دیتے ہیں، ایک نیریٹو دے دیتے ہیں، عمل تو سیاست نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے. کیا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایکشن کی آپ کو امید ہے ان سے کہ وہ لیں گے کس طرح کے صوبے ایکشن؟ کے حوالے سے، کہ وہاں پہ جو یہ رکاوٹیں حکومت قائم کر رہی ہے، دے رہی ہے، اس کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ اچھا گورنر راج کی آپ کہہ لیں بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ہوا تھا. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہی ریاست ہوتی ہے نا، وہ آل وائز ہوتی ہے. اس نے پورے ملک کو ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دے دینا. وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کلیئر پتا ہے، ان کو ہم سے بہتر پتا ہے، ان کے پاس اور بھی ذرائع ہوتے ہیں پتہ کرنے کے. بٹ دے آر بیکاز آف دی پولیٹیکل ایکسپرٹیز اینڈ دی لارجر گورننس کی جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو ان کی ایبلٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اٹ از دیئر ڈیسیژن میرے بھائی. یہ سوالات انہوں نے کرنے ہیں، ان معاملات کے حل ان کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ اینڈ دے ہیو ٹو سی ملٹیپل تھنگس. فوجی جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے. سیاستدان جو ہے نا وہ مختلف شیڈز میں دے ہیو دی ایبلٹی ٹو تھنک. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آل وائز. سو دے نو اٹ بیٹر ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. اینڈ لیٹ می ایشور یو، لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ جو ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دی کنورسیشن از کمپلیٹ. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی بالکل جو سا ہے یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بٹ اٹ از بیسیکلی ایک ریٹوریکل، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو اس کو سیاستدان وہ ہم سے بہتر حل کر لیں گے. دے انڈرسٹینڈ. جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی، تو پاکستان کی پالیسی جو سی ہے اس ریاست پاکستان حالات کو دیکھ کے اسے بنائے گی. اور جو انٹر اسٹیٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو لیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ موفا کی ہوتی ہے. وہ جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑا اچھا گائیڈ کریں گے کہ کیا کس وقت کس موقع پہ کیسے کرنا. Um, can we then explicitly expect, thank you so much for the data that you've shared, that if similar attacks happen within Pakistan and they're linked to Afghanistan, that inevitably Pakistan will go across Afghan borders into Afghanistan to carry out strikes against the TTP? Secondly, thank you for sharing what you did about what the United States has said about counterterrorism efforts. Can you elaborate a little bit more? Because we know that there were operations that took place in the past year in collaboration with the United States. Are there more anticipated in the year ahead? And is it accurate that there are reports that the Field Marshal will be going to DC at some point this year? And will counterterrorism be on the table when it comes to, any conversations with the United States with regarding what's happening in Pakistan? The question that you were asking about, that will there be strikes inside Afghanistan, I think first we need to put the context right, that what happened in October 2025. What happened in October 2025 was that Pakistan undertook strikes at the Pak-Afghan border on the terrorists that were infiltrating, crossing inside Pakistan.
That's what actually happened. And those who were planning to go across into Pakistan, and those that were the places where they were being organized. So it was at the Pak-Afghan border. On the terrorists, whom are the TTP, who are not the Afghan citizens, but the citizens of Pakistan. Against that, this Afghan Taliban regime retaliated on that and struck the Pakistani posts of the army and the FC along the Pak-Afghan border. And then we responded. And then we have all the right under the international law to respond once your territorial integrity by their so-called army, which is now facilitating, which is acting in cohorts with the terrorists, an international terrorist organization, and they attack, then we had the right to respond back. So that is what actually happened. So we always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. You know, so the expectations, the first I think expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counterterrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat. I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington D.C. very recently, where in United States some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. So these collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and the security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only. Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP? And let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister. Thank you, sir. Ji, thank you. Coming to जो है पाक फौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार बैठने के लिए? जी ठीक, मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ. देखिए, बातचीत जो है ना, it is for the government. We don't talk with the political parties. ठीक है ना, तो वो political parties ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे. हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है. ठीक. दूसरा ये है कि जो आपने बात की बी एरियाज, ए एरियाज और एफसी वापस चल जाए. देखिए, एफसी क्या है? एफसी इज नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्स, इंटीरियर की फोर्स है.